اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے لن تنالو کا صفحہ نمبر 151، آج انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 152۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، یہ حصہ باندھا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہاری بیویاں جو چھوڑ جائیں اس میں سے تمہیں آدھا ہے اگر ان کی اولاد نہ ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ من بعد وصیۃ یوصین بها او دین، اس میں سے تمہیں آدھا ہے اگر ان کی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکے میں سے تمہیں چوتھائی ہے۔ جو وصیت وہ کر کے گئیں اور دین نکال کر اور تمہارے ترکے میں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم من بعد وصیۃ توصون بها او دین، نکال کر اور تمہارے ترکے میں عورتوں کا چوتھائی یہ حصہ ہوتا ہے۔ اگر تمہارے اولاد نہ ہو، پھر اگر تمہارے اولاد ہو تو ان کا تمہارے ترکے میں سے آٹھواں، اگر تمہاری بھی اولاد ہے تو آٹھواں حصہ، جو وصیت تم کر جاؤ اور دین نکال کر، اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحد منهما السدس، اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کے ترکے بیٹا ہو جس نے ماں باپ اولاد کچھ نہ چھوڑے، اور ماں کی طرف سے اس کا بھائی یا بہن ہے تو ان میں ہر ایک کو چھٹا، اگر جیسا اولاد ہی نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، تو پھر ان کے گھر والوں کو چھٹا حصہ ملے گا، اگر اس کی جیسے بھائی بہن جو تمہارے ماں کے بھائی بہن ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس کا بھائی یا بہن تو ان میں ہر ایک کو چھٹا، پھر اگر وہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو سب تہائی میں شریک ہیں، ٹھیک، اگر ایک سے زیادہ ہیں تو سب تہائی حصے میں
شریک ہو جائیں گے۔ میت کی وصیت اور دین نکال کر جس میں اس نے نقصان نہ پہنچایا ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے او دین غیر مضار وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم۔ یہ اللہ کا ارشاد ہے اور اللہ علم والا ہے۔ شان نزول، اس لیے حصوں کی تعین تمہاری رائے پر نہیں چھوڑی۔ انسانوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تعین نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ خود تعین کر دیا ہے کہ کتنا کس کو حصہ ملنا چاہیے، کس کے جانے کے کس کے بعد۔ خواہ ایک بیوی ہو یا کئی، ایک ہوگی تو وہ اکیلی چوتھائی پائے گی، کئی ہوں گی تو سب اس چوتھائی میں برابر شریک ہوں گی۔ اگر ایک بیوی رہے گی تو وہ چوتھائی حصہ پا جائے گی، اور اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو وہ اسی چوتھائی میں سب برابر رہیں گی۔ خواہ بیوی ایک ہو یا کئی ہو، حصہ یہی رہے گا۔ خواہ بیوی ایک ہو یا زیادہ، کیونکہ وہ ماں کے رشتے کے بدولت مستحق ہوئی۔ ماں کے رشتے سے ہی مستحق ہو گئی۔ اگر گھر میں عورت آ گئی اور بچے بھی ہیں تو وہ ماں کے رشتے سے مستحق ہو گئی، اور ماں تہائی سے زیادہ نہیں پاتی، اور اسی لیے ان میں مرد کا حصہ عورت سے زیادہ نہیں۔ اس میں صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے صفحہ نمبر 153۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالکی قدوس، یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت جس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما۔ یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی کی غلطی گستاخی بھی اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔